تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور اس سلسلے میں پرٹیکولرلی خصوصیت کے ساتھ تجارتی معاملات سے متعلق سوال و جواب شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی کے، جوابات الحمدللہ عز و جل ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی قول کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلا سوال شامل اس سلسلہ کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، محمد جاوید ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ احکام تجارت میں میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جاب کر رہا ہوں، پرائیویٹ جاب، اور 6 بجے کے بعد ایک کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ایک کام کرو 2 کام نہیں کر سکتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ 6 بجے تک جاب کرتے ہیں اور 6 بجے کے بعد یہ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں، دوسری جاب کرنا چاہتے ہیں، تو جس جگہ پہلی جاب کرتے ہیں وہ اس پہ راضی نہیں ہو، کہتے نہیں ایک ہی جگہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال کیا گیا کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام کرنا چاہتا ہوں، جی، دیکھیے اس حوالے سے 2 اور 2 4 والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے عوامل ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ شفٹوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے سے معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ شفٹوں میں کام ہوگا۔ کبھی آپ کی شفٹ دوپہر کی ہوگی، کبھی شام کی ہوگی، کبھی رات کی ہوگی۔ عام طور پر اس کا جو سرکل ہوتا ہے وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مارننگ ایوننگ اور نائٹ شفٹ جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص دوسری جگہ جب جاب کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی وہ میرا کام ہے، وہ ذرا مجھے رعایت دے دیں، مجھے یوں کر دیں۔ معاہدہ سائن کرنے کے بعد وہ پھر بہت ساری چیزوں کا طلبگار ہو رہا ہوتا ہے، تو چونکہ انہوں نے پہلے ہی سرکل جب چلا دیا ہے تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی اور کام نہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا یہ کام متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کام کرنے کی ایک حد ہوتی ہے ٹھیک، کہ بھئی اتنے گھنٹے کام کرے گا تو یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ کرے گا، ٹھیک، پھر اس کے بعد اس کی رفتار دھیمی ہو جائے گی، ٹھیک، پھر اور دھیمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اگر یہ سارا دن ہی کام کرتا رہے ٹھیک، تو کام تو کرے گا لیکن جو اسپیڈ ہے، جو کام کرنے کا انداز ہے وہ مختلف ہو جائے گا، ایبلٹی متاثر ہوگی، متاثر ہوتی ہے، ذہن تھک جاتا ہے، ٹھیک، بندہ پھر غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس وجہ سے ایک ادارہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جناب جب آپ 8 گھنٹے کہیں اور بھی کام کریں گے اور جب اگلے دن آئیں گے تو آپ کے پاس تو وہ ہوگا ہی نہیں، کچھ بھی توانائی نہیں ہوگی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے اور بوجھل انداز سے کام کر رہے ہوں گے، تو آپ کہیں اور کام نہ کیجیے گا، ایک ورکنگ پوٹینشل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جو شرائط ہیں نا وہ عائد کی جاتی ہیں۔ اب بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ شرائط فیشن کے طور پر عائد کی جاتی ہوں اور کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی تقاضا نہ ہو، تب تو شریعت ایسی کسی شرط کا اعتبار نہیں کرے گی۔ لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی وجہ موجود ہے اور کوئی ایسی صورتحال موجود ہے اور کوئی ایسی توجیہ موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر اس شرط کا ہونا ایک معقول سمجھ میں آتا ہے شریعت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں،
تو ایسی شرط کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو وہ ہے صورتحال ہے، اس کی مختلف نوعیتیں ہیں، تو نوعیت کے مطابق ہی معاملہ درپیش ہوگا. اگلی کال دیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا پاکستان سے باہر کاروبار ہے، وہاں سے ہم حوالے کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجتے ہیں. اچھا، اب اس میں ہمیں وہاں پر مثال کے طور پر اگر آج ہمارا ریٹ ہے 117 روپے کا ڈالر، تو ہم وہ ادھار میں 116 روپے کا فکس میں ڈالر خرید لیتے ہیں. تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اور لیکن ہم وہ ریٹ بڑھے یا گرے ہم کو کنورژن میں فرق نہیں لیتے، ہم جو ہمارا ریٹ فکس ہو جاتا ہے ہم اسی سے پیسے دے. تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ بس میرا یہ سوال. ٹھیک ہے جی، ایک سوال تو آپ نے کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ سوال قائم ہوتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پاکستان کے اندر پیسے بھیجنا قانون اس سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی معاملات ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ دو کاروباری افراد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایک نے چیز بیچی، دوسرے نے خریدی، اب وہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں پیسے. صحیح. تو وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو کرنسیوں کے جو معاملات ہیں یہ بہت دشوار ہیں، ان کے اندر شرعی ضابطوں کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی یہ بھی تجارت ہے نا، جی، لین دین ہو رہا ہے، لیکن عام چیزوں کا لین دین اور کرنسی کا لین دین، ٹھیک ہے، اس کے اصول و ضوابط میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے، مختلف. کیونکہ جو کرنسیاں ہیں، جو کاغذی کرنسیاں ہیں، یہ سونے اور چاندی کے حکم میں تو نہیں ہے، ٹھیک، لیکن کچھ چیزوں میں سونے چاندی کی طرح احکام ان پر عائد ہوتے ہیں، ٹھیک، اور سونے چاندی کے لین دین میں سود زیادہ متحقق ہوتا ہے. ٹھیک. تو یوں کرنسیوں کے جو مسائل ہیں اس کے اندر سود کے جو معاملات ہیں جی، اس کے واقع ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس بنیاد پر جی، جو اس کے ضوابط ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، وہ بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں اگر میں نے ایک سوال کا جواب دینا ہے تو اس کے بعد کیا غلطیاں ہو رہی ہوں گی. صحیح. مثال کے طور پر میں ایک غلطی کا نشاندہی کروں. لوگ جاتے ہیں ایکسچینج والے کے پاس ٹھیک، کہ بھئی یہ میں نے پیسے فلاں ملک میں بھیجنے ہیں. ٹھیک، پیسے اس کے پاس ہی نہیں ہوتے. ٹھیک، کیا ریٹ ہوگا؟ اچھا یہ ریٹ ہوگا. اچھا ایسا ہے کہ میں ہفتے بعد دوں گا. صحیح، ٹھیک ہے، پھر ریٹ جو ہے نا 5 پیسے زیادہ ہوگا ٹھیک، یا 10 پیسے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، نہ اس نے پیسے دیے، ٹھیک ہے، نہ اس نے اس کے ہاتھ میں دیے. ٹھیک ہے، یہ بھیجے گا 2 دن بعد 3 دن بعد اس شخص کو ملیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہفتے بعد دے گا. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ادائیگی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. ایسی خرید و فروخت ناجائز ہے. اللہ. کرنسی کے اندر ایسی خرید و فروخت کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. تو یوں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جی، کرنسی کے حوالے سے جس پہ بہت سارے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی مطلب وہی ہوا کہ کیس ٹو کیس جو ہے یہ ڈیل کرے گا. سیکھنا ہوگا. ایسے مسائل جو ہے نا وہ سرسری طور پر جواب حاصل کرنے سے نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور اس کے پورے اصول ضوابط سیکھے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ آپ ایک بات کہتا چلوں کہ دل گرفتہ بھی نہیں ہوا کریں. بعض اوقات کال کرتے ہیں اور مفتی صاحب یہ وضاحت پیش فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یوں نہیں دیا جا سکتا، تو آپ بیٹھ نہیں جائیں. اب اس کا دوسرا اسٹیپ ہے، بلکہ پہلا اسٹیپ ہی وہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو خود دارالفتہ اہل سنت یا جو بھی سنی دارالفتہ ہے صحیح، تو وہاں پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. بہرحال دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخیں. اگر جواب نہ دینا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نو کمنٹ. ٹھیک ہے. اس سے ہلکا جملہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا. صحیح. ہم نے تو ان کو ترغیب دی ہے کہ اس مسئلے کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اور اگلے اسٹیپ پہ بڑھیں. اگلے اسٹیپ پہ بڑھیں. ٹھیک ہے. ترغیب دی ہم نے تو. ٹھیک ہے. دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. پھر مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس پہ اپنا بھی اطمینان قلبی ہو آپ کا، اور جو مفتی صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں جو بھی ہوں دارالفتہ اہل سنت میں، تو وہ بھی آپ سے جو پوچھنا چاہیں آپ کے کاروبار یا معاملے کے حوالے سے ان کو بھی تشفی ہو سکے، اور پھر وہ جواب ارشاد فرمائیں. اگلی کال دیجیے. محمد طارق ستاری عرض کر رہا ہوں لاہور سے. پوچھنا یہ ہے کہ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، وہاں پہ جو چیز بنتی ہے فیکٹری میں، مثال کے طور پہ کوئی پروڈکٹ بنتی ہے، ٹی وی ہے، اے سی ہے، 2-3 چیزیں بنتی ہیں. تو پوچھنا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اسی فیکٹری کا ڈیلر ہے، وہ کہتا ہے کہ مطلب فلاں چیز جو ایک مخصوص چیز ہے جیسے کہ ٹی وی ہے، وہ اگر کوئی آپ سے مطلب لینا چاہے کوئی فیکٹری کا ورکر، تو آپ وہ چیز ورکر میرے پاس بھیج دیں، میں اس کو اپنے ڈیلر
अकाउंट से लेके दे दूंगा, यानी कि वो चीज कंपनी से ही लेके देगा, उसमें उसका मुनाफा ज्यादा होता है। और पर चीज जो है वो मतलब कस्टमर भेजने वाले को, यानी मुझे वो कहता 500 रुपए मिल जाएंगे, तो ये शरण ठीक है या नहीं? देखें, इससे अगर कोई रब्ता कर रहा है ना, उसका मतलब ये है कि उसकी चाहत ये है कि कंपनी से जब चीज़ मिलेगी बराह रास्त तो सस्ती मिलेगी। ठीक है, उसका तो मुद्दा ये है ना। ठीक है। अब अगर ये किसी और से दिलवाएगा जी, तो किसी और से दिलवाने में तो वो सस्ती नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यूँ बज़ाहिर ये पाया जा रहा है कि मशकूक सी सूरत है ये, ठीक है। कि उसको ये शो किया जा रहा है कि जी हम आपको फैक्ट्री रेट पर दे रहे हैं, ठीक है, और चीज़ मिल रही है मार्केट रेट पर। ठीक है। तो यूँ इसके अंदर गरर का पहलू लग रहा है कि कुछ ना कुछ है। ठीक है, हतमी तौर पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इज्तिनाब करना बेहतर है। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, मेरा कमेटी है मसलन 3,60,000 रुपए, आज कुरानदाजी हुई, मेरे नाम नहीं निकला, तो मैं दूसरे बंदे से कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे को 3.5 लाख दो, ये कमेटी आप लो, क्या ये जायज है या नहीं जायज? 3.5 लाख दो। इनकी नहीं निकली, किसी और की निकल आई। जी, ऐसा ही है, जी, जी, किसी और की निकल आई और आपको पैसों की ज़रूरत है और आप जो है वो 3 के बजाय 3.5 में वो लेना चाहते हैं। जी, 50,000 मुमकिन उसको दे दें और 3 लाख कैश ले लें। ठीक है। कमेटी खरीदने की सूरत पाई जाए। हाँ जी, बकिया जो है वो फिर वो पैसे बाद में मिलेंगे। तो ये पैसे के बदले पैसा ख़रीदा गया है। जी, पैसे के बदले पैसा ख़रीदने की एक सूरत जायज़ है, ठीक, वो ये है कि एक ही मजलिस में, एक ही नशिस्त में, यहाँ से आप पैसे दें, वहाँ से पैसे लें। ठीक, जैसा कि आमतौर पर नए नोट होता है। ठीक है। नए नोट जब खरीदने जाते हैं, 20 वाले आपने नए नोट खरीदे, जी, 100 की जो गड्डी है वो बनती 10,000 है, की बनती है। 10,000 रुपए की, 10,000 की रुपए बनेगी। 100 की गड्डी जी, 10,000 की बनी। अब आपने जो है वो 11,000 रुपये दिए उसको, जी, उसने 10,000 रुपये आपको दे दिए। ठीक है, आपने भी पैसे दिए, उसने भी पैसे दिए, एक ही मजलिस में, उधार किसी तरफ से भी नहीं हुआ। ठीक है, अगरचे कि कमी बेशी हुई, ये जायज़ है। सही, लेकिन जहाँ बीसियाँ बेची जाती हैं, जी, वहाँ क्या होता है कि जब वो पैसे निकल आते हैं तो एक तरफ से तो वो पैसे दिए जा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से उधार होता है, वो लेने वाला अदा कर रहा होता है, ठीक है, तो उधार पाया जा रहा होता है। इस बुनियाद पर ऐसा करना जायज़ नहीं है, ये एक सूदी मामला है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। एक बंदा अगर किसी को कर्ज देता है तो कर्ज देने के बाद उसको वो माफ कर देता है, और माफ करने के बाद कुछ अरसे बाद उससे दोबारा मांग लेता है, तो आया वो शख्स देने का पाबंद होगा शरई तौर पे या नहीं? ठीक है जी। माफ़ कर देता है। जी, पहले कर्ज दिया हाँ। और माफ़ कर दिया, फिर हाँ। कि भाई मैंने आपको माफ़ किया, ठीक है। और फिर दोबारा उसके बाद वो तलब कर रहा है कि नहीं, जो मैंने कर्ज दिया था वो दो। अगर माफ़ करना साबित है तो फिर तलब नहीं कर सकता। ठीक। अगली कॉल दीजिए। काम तिजारत में मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, जैसे 100 रुपये वाली किताब हो और वो 60 रुपये हदिये पर दी जाए, और ये भी बात कही जाए कि ये होलसेल रेट है, मुनासिब रेट है, तो इस तरह कहने से यानी ये झूठ वगैरह तो नहीं होगा? ये यानी शरीयत इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाती है? इस बारे में रहनुमाई फरमाते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है जी। 100 रुपये वाली किताब 60 रुपये में दी जाए। हाँ। जो रिटेल प्राइस है 100 रुपये लिखे हुए हैं उसके ऊपर, लेकिन 60 रुपये में दी जाए, और फिर जाहिर सी बात है जिसने 60 में दी है उसने प्रॉफिट वगैरह तो रखा है, लेकिन कहा जाए नहीं बस ये मुनासिब कीमत है और इस पर दी जाए। मुझे ऐसा लग रहा है इनके सवाल से कि ये कहना चाह रहे हैं कि इसने भी ख़रीदी है किताब होलसेलर से, ये अपना प्रॉफिट भी रख रहा है और दीगर भी मामलात हैं, और फिर ये कहना कि अब यही मुनासिब कीमत है, हालांकि मज़ीद कमी हो सकती है उसमें, तो ये कैसा है? ये समझ में आया मुझे सवाल। मुझे समझ में आया कि शायद ये कहना चाहते हैं कि देखो 100 रुपये कीमत लिखी हुई थी, 60 की किताब दे दी जी, तो जब ये यही किताब 100 की बेचेगा तो धोखा तो नहीं है? अब ये पहलू आप अगर आपकी बात का एतबार होगा। अगर इनके नहीं, दोनों एहतमाल निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने तो एक एहतमाल की बात की है। जी। अगर इनके जहन में ये है कि जी देखो 100 रुपये लिखे हुए थे और बेच 60 की रहा है, जी, तो किसी को ये 100 की भी देता होगा, ठीक है, तो भाई बाज़ औक़ात ये होता है कि एक चीज़ पर एक स्टैंडर्ड रेट लिख दिए जाते हैं, ठीक है, फिर दुकानदार कस्टमर पर भरम मारते हैं ठीक कि जी हम
اپنے کسٹمر پر 10% رعایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات آتی ہے نا سیل آتی ہے, اسکیم آتی ہے, سیل آتی ہے. تو میں نے ایک جگہ کچھ فالو کیا نا, کہیں کچھ ایپیسوڈ تھا, میں نے دیکھا کہ اس دفعہ یہ جو 5% کم کر رہے ہیں جی پچھلے مرتبہ کے مقابلے میں انہوں نے قیمت زیادہ لکھ دی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک. خیر اگر کوئی قیمت لکھتا ہے کہ ٹھیک. اس کی یہ ہم اتنے کی بیچیں گے, صحیح ہے. اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے قیمت زیادہ لکھ کے پھر یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ 10% ڈسکاؤنٹ, ٹھیک ہے. 20% ڈسکاؤنٹ. اب اگر بال فرض وہ چیز مارکیٹ کے اندر جی اس کے اسٹینڈرڈ پرائز ہی وہی ہے جو ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ دے رہا ہے. ڈسکاؤنٹ کے بعد دیے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر تو دھوکہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کو یہ شو کر رہے ہیں کہ باہر جو ہے یہ چیز ملتی ہے 50 کی, ہم آپ کو دے رہے ہیں 30 کی. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ باہر بھی 30 کی مل رہی ہے یہ. صحیح. تو یوں ترغیب دینے کے لیے جھوٹ سے انہوں نے کام لیا اور جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اپنی قیمت 10 روپے لکھ کے یہ دکان میں بورڈ لگا دے کہ ہماری دکان سے آپ کوئی بھی چیز لیں گے ہم 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کے مقابلے میں ہم ڈسکاؤنٹ زیادہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی شاپس ہوتی ہیں جی وہ اس طرح کر رہی ہوتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی چیز لکھی ہوئی قیمت سے سستی بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, اس کا حق ہے. حق ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں اور ایک شخص کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آر او پلان لگانا چاہتے ہیں جس میں میری اور اس کی رقم رہے گی. اس کے علاوہ وہ اپنے شخص میں اپنے گھر کے اندر آر او پلان لگائے گا اور اس کی گاڑی بھی رہے گی اس کو سپلائی کرنے کے لیے, میرا صرف پیسہ رہے گا. تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا ہم دونوں 50% متعین کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے زیادہ اور میرے لیے کم, کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ 50% میں راضی ہے تو شرعی حکم کیا ہے, یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. بڑا ہی دلچسپ سوال ہے اور اس سے زیادہ دلچسپ جواب ہے. ٹھیک. دیکھیں پارٹنرشپ ایسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو انویسٹ والی پارٹنرشپ ہوتی ہے جی وہ ایسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹ کیا ہوگا؟ ایسٹ پانی ہوگا جس کو بیچیں گے. ٹھیک ہے. اب پانی دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, کیپٹل ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیپٹل ملا کر مال خریدا جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو جب وہ مال خریدا جاتا ہے تو وہ مال دونوں کا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جیسے ایک نے 50,000 ملائے, دوسرے نے 50,000 ملائے, مال خریدا, ٹھیک ہے. دکان پہ رکھا, بیچا, اس مال میں دونوں برابر کے شریک ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر کم زیادہ شیئر ہے, مال خریدا, اسی شیئر کے مطابق ملکیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے وہی پروڈکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بنیادی ایسڈ ہوتا ہے جس کے اندر تجارت ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. ان کا بنیادی ایسڈ ہے پانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب گھر اس کا ہے. ٹھیک ہے. جگہ اس کی ہے. گھر اس کا ہے اور ٹینک اس کا ہے. ٹھیک. سرکاری نل سے پانی آئے گا تو مالک وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے فریق کی اس پانی میں تو ملکیت ثابت ہی نہیں ہوگی. صحیح. تو جس چیز پر تجارت کرنی ہے اس میں ملکیت ایک کی ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب اس میں مشینیں جو لیں گے میں عرض کر رہا ہوں, پہلے مشینیں تو ثانوی چیز ہے نا. ٹھیک ہے. اصل تو یہ پانی ہے. ٹھیک ہے. اگر جو سرکاری جو پروڈکٹ ہے وہ پانی ہے, جو سرکاری نلکوں سے اگر پانی آتا ہے جی وہ تو مباح پانی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی اس پر قبضہ کر لے گا اس کی ملکیت میں آ جائے گا. صحیح. تو ان کا طلاب اور احراز پایا گیا اور طلاب سے کیا ہوا, ملکیت ثابت ہوگی ایک فرد کی. ٹھیک ہے. جس کے ٹینک میں آیا, جس کے ٹینک میں آیا. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ٹینکر سے منگوا کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے. ٹینکر سے منگوا کر جب ڈال رہے ہیں جی تو یہ ایسا ہی جیسے باہر سے آپ نے ہول سیل سے مال خریدا ٹھیک ہے. اور پھر آپ ریٹیل میں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹینکر سے جب مال دونوں اپنے پیسے سے مال پانی ریسیو کریں گے تو وہ دونوں کی ملکیت میں آ جائے گا. وہ مباح پانی نہیں ہے, وہ ایک مالی وہ پرچیز کیا ہوا پانی ہے. تو مباح پانی اور پرچیز کیا ہوا پانی میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان کے پاس جو پانی ہے وہ کس نوعیت کا ہے. صحیح. مثال کے طور پر بورنگ ہے. صحیح ہے. بورنگ ہے, بورنگ سے پانی نکلا اور ٹینک میں آتا رہا, تو بھی جس کا گھر ہے اس کا ہو گیا, وہ اس کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے. ایک صورت نکل سکتی ہے کہ یہ کمپنی بنائے. ٹھیک ہے. کمپنی بنانے کے بعد یہی گھر کرائے پر لے لیں.
ٹھیک ہے, یہ جگہ کرائے پہ لے لیں, جو جگہ کرائے پہ لے لیں, ٹھیک ہے, مشترکہ طور پر کرائے پہ لے لیں. صحیح ہے, اب جیسے ہمارے گھر میں اگر کرایہ دار رہتا ہے ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی تمہارے نلکے تمہارے ٹینک میں جو پانی آیا ہے وہ ملکیت ہماری ہے. صحیح, تو اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ قبضہ عارضی طور پر ہم نے اس کے سپرد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پانی کا وہ خود مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مالک مکان آ جائے باہر ٹینکر لا کر کھڑا کر دے کہ جی اس کے اندر جو پانی آئے گا وہ میرا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا, نہ اس کا عرف ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں چونکہ منافع اس گھر کے جو ہیں وہ کرائے پر دے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تالاب وہ حوض وہ سب چیزیں ساری چیزیں عارضی مدت کے لیے اس کے حوالے کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ یہ اس گھر کو دونوں یعنی ایک کمپنی بنا لیں, وہ کمپنی اس کو کرائے پر لے لے. ٹھیک ہے, تو یوں یہ ہوگا کہ ایک شخص کی جو ملکیت کا معاملہ ہے وہ نہیں رہے گا, اور مسئلے کے اندر پیچیدگی برقرار ہے. ٹھیک, تفصیل جاننا ہوگی انہیں. ٹھیک ہے جی. مفتی آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ کا سوال دلچسپ ہے اور جواب اس سے زیادہ دلچسپ ہے, اور مزید تفصیلات کے لیے اور آپ کو اس کو فائنلائز کرنے کے لیے بہرحال دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کرنا ہوگا. اگلی کال دیجیے. کام تجارت میں یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو ایل سی کے اوپر کاروبار کھلتا ہے, اکاؤنٹس کھلتے ہیں بینکوں میں, تو اس کے ذریعے ٹریڈنگ کرنا کیسا, اور مفتی صاحب اگر بینکوں کے ذریعے جب ہم زکوٰۃ کا یا کچھ دوسرے پیسے بھیجتے ہیں تو ان پر پیسے کاٹتے ہیں, تو یہ جو ان کا پیسے کاٹنا ہے, اگر 50,000 زکوٰۃ دینی ہے, اگر ہم نے جو ایڈریس دیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر, تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ 50,000 میں سے کچھ کاٹ لیتے ہیں, تو آیا ہمیں اس کے لیے علیحدہ دینے چاہیے جو ہم نے 50,000 زکوٰۃ کی سوچا ہے, کہ یہاں اسی میں سے کٹوا دیں؟ تو اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کسی دوسرے کو پیسے جب بھیجتے ہیں, مثال کے طور پر ایک شخص آپ کا مقروض ہے, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو پیسے بھیجے, صحیح ہے, 1 لاکھ روپے اس نے دینے تھے, 99,000 روپے بھیجے, ٹھیک ہے, تو 1,000 روپے تو اس کے ذمہ رہیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہے کہ جی وہ 1,000 روپے تو میرا ڈاک کا خرچہ آ گیا اور میں نے فلاں ذریعے سے بھیجا تھا, ان کی فیس ہوتی ہے, تو جو پیسے مانگتا ہے وہ اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوگا. صحیح, وہ ایکسپنس تو اس نے خود برداشت کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ کی جو رقم ہے کسی کو آن لائن طریقے سے بھیجتے ہیں یا ایسے ذریعے سے بھیجتے ہیں جس پر اخراجات آنے ہیں, ٹھیک ہے, تو اصل اعتبار اس رقم کا ہوگا جو آگے وصول ہوگی. ٹھیک, ہم اپنے کھاتے میں یہی لکھیں گے کہ اتنی رقم فلاں کو وصول ہوئی. ٹھیک, جو ایکسپنس ہوئے ان ایکسپنس کا اعتبار نہیں کریں گے, ٹھیک, وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوں گے. ہاں وہ نیکی ضرور ہے ٹھیک, کہ آپ کے وہ جو ایکسپنس ہیں, وہ جو پیسے ہیں, وہ ایک نیک کام کی ادائیگی میں صرف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ ایک شخص حج کرتا ہے, صحیح ہے, تو اصل مقصود تو حج کرنا ہے نا, صحیح ہے, لیکن حج کرنے کے لیے سفر اختیار کرنا, ٹکٹ لینا, پیکج لینا, زاد راہ لینا, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس مقصد کے لیے ہیں. تو جب زکوٰۃ کے مقصد کے لیے جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ نیکی تو ہے, ایک عمدہ نیکی ہے, اللہ کی راہ میں صرف ہو رہی ہے, صحیح ہے, لیکن وہ زکوٰۃ میں صرف نہیں کھلائے گی. واہ, یعنی گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ادا ہو رہی ہے آن لائن, جیسے انہوں نے کہا دعوت اسلامی کو کوئی دینا چاہتا ہے, اور اس کے نمبر وغیرہ آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں پروموشن کے, تو دینا چاہتا ہے وہ 50,000 روپے دینا چاہتا ہے, تو جو بھی اس کے کمی ہونی ہے وہ بھی ایڈ کر دے اس کے اندر, اس پہ الگ سے اسے ثواب ملے گا انشاءاللہ. دیکھیں ایکسپنس تو آنا ہی ہے نا, ایکسپنس تو آنا ہی ہے نا. جی جی. اب 2 صورتیں ہیں, وہ راؤنڈ فگر جمع کرواتا ہے 50,000 روپے, ٹھیک ہے, اور پیسے وصول ہوتے ہیں 48,000 روپے, ٹھیک ہے, تو یہ لکھے گا کہ میری 48,000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے. اگر اس کے 50,000 کی بنتی تھی تو 2,000 روپے سے مزید ادا کرنی پڑے گی, اس کے اوپر باقی ہوں گی. وہ مختار تو ہے نا, جس کو چاہے زکوٰۃ دے, ہو سکتا ہے اس کے رشتہ داروں میں کوئی ہو, ٹھیک ہے, اس کو دے سکتا ہے. زکوٰۃ کے طور پر 50,000 کو شمار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, 2,000 روپے جو ہیں وہ نیکی کے کام میں خرچ ہوئے ہیں, نو ڈاؤٹ. ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ 2,000 روپے ایکسپنس ہے تو 52,000 روپے بھیج دے. ٹھیک, یہ دونوں اختیارات اس کے پاس ہیں, لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو رقم وصول ہوئی ہے وہی اسے زکوٰۃ کے طور پر شمار کرنی پڑے گی.
ٹھیک ہے جی، وہی رقم زکوٰۃ کے طور پر شمار ہوگی اور آپ خود بھی اپنی زکوٰۃ، فطرہ، خیرات وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی صلاۃ و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں سنتوں کی تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور اس نیک مقصد کے ساتھ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے۔ اللہ عز و جل آپ کا دینا دعوت اسلامی کا لے کر خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مطلب ان کا ایک اور سوال کا ایک حصہ تھا وہ LC والا۔ اچھا، دیکھیں LC کے اندر غلطی پائی جاتی ہے تو غلطی 2 درجوں پہ پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہاں پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر پیمنٹ لیٹ ہو گئی تو میں سود ادا کروں گا، ٹھیک ہے، تو سود پر رضامندی پائی گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ پائی جاتی ہے کہ وقت پر وہ پیمنٹ نہ کرے ٹھیک، اور سود پڑ جائے ٹھیک، اور پیمنٹ ادا کرنے پہ قادر بھی ہو۔ ٹھیک، تیسری غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے پیسے آنے تھے ٹھیک ہے، اور وہ ملنے تھے 90 دن کے بعد، جی، تو یہاں تو اس کو یہ نہیں ہے نا کہ وہ جو وصول کرنے والا ہے اس کی طرف سے غلطی عرض کر رہا ہوں۔ جی، پہلی غلطی تھی جو جس نے پیسے ادا کرنے اس کے اعتبار سے تھی، ٹھیک، 2 غلطیاں۔ ٹھیک، یہ غلطی ہے وصول کرنے والے کے اعتبار سے صحیح، کہ اس کو 90 دن کے بعد ملنے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب بینک سے کہتا ہے کہ میرے 50 لاکھ روپے آنے ہیں، صحیح، آپ ایسا کریں 49,50,000 مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، 50,000 آپ رکھ لیں، یہ پیسے آج ہی مجھے دے دیں، ٹھیک، تو یہ سودی معاہدہ ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ معاہدے اپنی جگہ پر یہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو کاروبار ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، وہ کاروبار اگر حلال ہے وہ تو بہرحال حلال رہے گا، ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہ اس کے اندر جزوی اگر کوئی غلطی پائی گئی ہے اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مجھے احکام تجارت میں مفتی علی اصغر بھائی سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گھر کسی انویسٹر سے خریدا اور اس کے اندر کچھ سامان موجود ہے پہلے سے اور وہ انویسٹر کا نہیں ہے، معلومات کرنے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے پہلے جو رہتے تھے ان کا سامان ہے، تو اب وہ سامان انویسٹر کو واپس کرے گا جو پہلے رہتا ہے اس کو رکھ کرے گا، اور اگر وہ سامان ضائع ہو گیا کسی صورت سے تو معافی انویسٹر سے کرے گا، معافی تلافی، یا اس کا جو بھی نعم البدل وغیرہ جو ہے وہ انویسٹر کو دے گا، یا اس سے پہلے جو شخص اس کو استعمال کرتا تھا یا جو اصل مالک تھا اس سامان کا اس کو دے گا؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کئی صورتیں بنتی ہیں سامان کی۔ کچھ سامان تو ایسا ہوتا ہے کہ جو گھروں کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جی، مثال کے طور پر بیسن لگا ہوا ہے تو کوئی اکھاڑ کر نہیں لے کے جاتا، ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو کوئی اکھاڑ کر نہیں لے کے جاتا، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ہر جگہ کا الگ عرف ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو توابع بیوت کہلاتی ہیں، گھروں کے ساتھ ان کا ہونا لازمی جز ہے۔ ایک کیٹیگری سامان کی یہ ہوتی ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ کچرا ہے، ٹھیک ہے، ویسٹیج کے طور پر جو وہ ڈال گئے ہیں اور اس کو کوئی ویلیو والا سامان ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ملک بدلنے کے ساتھ احوال بھی مختلف ہو جاتے ہیں، ملک بدلنے کے ساتھ، جیسا کہ امارات کے اندر جی، اچھا خاصا قیمتی سامان لوگ گھروں سے اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچرے والے آتے ہیں لے جاتے ہیں اس کو۔ صحیح، تو وہاں جس کو پاکستان میں آپ یا غریب آباد جا کے، لیاقت آباد یا اور کئی مارکیٹوں میں جا کے ٹھیک، بہت مہنگا خریدتے ہیں کہ بڑا اچھا صوفہ آیا ہوا ہے جناب، یہ بچے کا جھولا آیا ہوا ہے تو جناب یہ فلاں چیز آئی ہوئی ہے، فلاں چیز آئی ہوئی ہے، تو وہاں ایسی چیزیں جو ہے نا لوگ ایسی ریپلیس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نئی چیز آئے گی اور پرانی کچرے میں ڈال دیں گے۔ تو وہاں ممکن ہے کہ اگر یہ وہاں کا مسئلہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ ویسٹیج کے طور پہ چھوڑ کے گئے ہیں یا ویسے چھوڑ کر گئے ہیں، ٹھیک، تو بہرحال جس سے چیز خریدی گئی ہے جو پہلے رہتا تھا، جی، نیا گھر لینے والے کو پتا تو ہوگا نا کون بندہ تھا، اس سے رابطہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک، اگر کوئی چیز قیمتی معلوم ہوتی ہے تو رابطہ کر کے لوٹائی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس سے وہاں ویسے آپ نے جب ذکر کیا ہے کہ وہاں اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ریپلیس کر لیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو وہاں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی قیمتی چیز ہے، قابل استعمال چیز ہے، ایسا کیوں کر دیتے ہیں؟ ناظرین کو تھوڑی تشویش تو ہوگی، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جی، ایک تو یہ کہ وہاں پر پرانا جو مال ہے نا اس کی ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے،
हमारे यहाँ तो पुराना माल बिक जाता है, ठीक है, वहाँ पे सेकंड ठेले वाला आता है, कबाड़ी वाला, या हम कैसे ढूंढ के ले आते हैं, वो ले जाता है। ठीक है, तो वहाँ पुराना माल यूँ बिक नहीं रहा होता, सही, तो वो बेचने की जगह ही नहीं है, तो क्या करना है उनको? ठीक, जब बेचने की जगह नहीं है तो उनको फेंकना पड़ेगा, ठीक है, कोई खरीदारी नहीं है, खरीदारी वैल्यू ही नहीं रही, ठीक है। तो एक तो बड़ी वजह ये होती है। ठीक फिर है। जब नया नीचे लानी है तो पुराना तो निकालना ही है उनको, ठीक है, क्या वजह होती है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। लेकिन ये वजह अगर है तो इससे ये नहीं कहा जाएगा कि जी इसराफ का दरवाज़ा बंद हो गया है। ठीक, काबिल इस्तेमाल चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है तो इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, फिर ये है कि इसके हवाले से मुमकिन है कि चैरिटी इदारे भी काम करते हों, ठीक है, और वो ऐसे माल को लेके कुछ अफराद को देते हों या बाहर के ममालिक में भिजवाते हों, मुमकिन ऐसा निज़ाम भी होगा। ठीक, तो यूँ ये है कि मालूमात की जाए, बजाय इसके कचरे के ढेर में फेंका जाए। ठीक, ज़ाया होने से बचाना ज़रूरी है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। अहकाम तिजारत में एक सवाल ये अर्ज करना है, हमारा कारोबार है होलसेल का, स्टेशनरी का। हम फैसलाबाद से कुछ माल खरीदते हैं और कराची में रहते हैं, तो वहाँ से हम पार्टी को डायरेक्ट कहते हैं वो माल फला शख्स को भेज दें, फला स्टेशन पे, मतलब सक्कर भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया, वगैरह वगैरह। क्या माल का कब्जा तुम्हारे हाथ में नहीं आया, मगर वो पार्टी हमें हमारे नाम से बिल बना देती है, मिसाल के तौर पर 100 रुपए, और हमने ये माल आगे 105 रुपए में फरोख्त कर दिया होलसेल में। मकसूद हमारा ये है कि हम मतलब खर्चा बचाएं और मिनिमम रेट में माल आगे दें। तो ये कोई सट्टे की शक्ल है या क्या है, इसके बारे में मालूम करना कि जायज है या ना जायज। ठीक है जी। सट्टा तो देखें नहीं है, लेकिन मामला ये है कि कब्ज़ा करना ज़रूरी है। यानी किसी ने अगर माल भेजा है जी, तो आप पहले कब्ज़ा करें फिर आगे बेचें। ठीक है, ख़रीदे हुए माल पर कब्ज़े से पहले आगे बेचना जायज़ नहीं है। अच्छा, कब्ज़ा करने के जो तकाज़ा है, इसमें बड़ी हिकमत है। फैसलाबाद और माल से मुझे याद आया जी, एक मसला आया था मेरे पास, वो माल भी फैसलाबाद से ही आना था। ठीक है, अब वो था क्या कि मार्केटें खुलती हैं ज़रा देर से जी, तो माल आ जाता है बिल्टी वाले के पास जी, और बिल्टी वाला बिल्कुल पीक टाइम में तो आ नहीं सकता, सही है, ट्रक लेकर, ठीक है, छोटी गाड़ी लेकर, तो वो सुबह सुबह दुकानों के बाहर माल डाल देते हैं जाके, रख जाता। हाँ, ठीक है, दुकान वाला आएगा जी 11 बजे। ठीक है, अब ऐसे में हुआ ये कि 2 बोरे गायब हो गए। ठीक है, तो दुकान वाले ने तो कब्जा ही नहीं किया उस पर। ठीक है, दुकान वाले ने तो कब्जा ही नहीं किया। ठीक है, वो तो क्लेम करेगा ना कि भाई मैं तो आता हूँ 11 बजे, हालांकि उनको पता है कि 11 बजे डाल के जाते हैं। ठीक है, बस वो अपने रिस्क पर काम हो रहा है। ठीक, बाकायदा क्लेम किया गया, क्लेम करने के बाद पैसे वसूल किए गए। ठीक, तो कब्ज़ा इसलिए होता है कि अगर चीज़ ज़ाया हो जाती है तो किसका ज़ाया होना कहलाएगा। ठीक, और फिर हदीस पाक में फरमाया गया कि वो माल कि जो ज़मान में ना आया हो उसका नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। ठीक है, ज़मान में आना क्या होता है कि कब्ज़ा जब हो जाता है आदमी का तो नुकसान, टूट फूट उसी की शुमार होती है। ठीक, जब तक माल पाइपलाइन में होता है, टूट फूट खरीदने वाले की शुमार नहीं होती। उसने खुद अपनी डिलीवरी मंगवा ली है, सही है, तो उसके कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, अगर माल पहुंच पर आ रहा है तो जो भेजने वाला है, माल बेचने वाला है, उसका कब्जा होगा। ठीक है, उसकी टूट फूट होगी, ज़ाया हो जाता है, उस पर क्लेम आएगा, ख़रीदार पर नहीं आएगा। ये तो थी जवाब की एक जहत। ठीक, अब जवाब की दूसरी जहत भी है। ठीक है, आप अगर बाबुल मदीना से हैं या हैदराबाद से हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की किसी भी शाख में आ जाएं, ठीक है, और वहाँ ये पूछ लें कि जब मेरा माल किसी जगह आता है तो कोई शख्स मेरा नुमाइंदा बन के कब्ज़ा कर ले, इसकी क्या सूरत हो सकती है। ठीक, उसकी सूरत सीख लें। ठीक है, तो माल सक्खर आ रहा हो या प्लाटकाना आ रहा हो जी, कोई आपका नुमाइंदा बन के उस पर कब्ज़ा कर ले, ठीक है, इसकी सूरत मुमकिन है और हम बताते रहते हैं। ठीक है, वो पूरी सूरत सीख लें तो जो ख़राबी आ रही है उससे ही बच जाएंगे। ठीक है, माशाअल्लाह। काफ़ी जो है ब्रीफ जवाब मुफ्ती साहब ने दिया है, और आखिर में मैंने जो जुमला नोट किया मुफ्ती साहब का एक लफ्ज़ वो ये कि ये सूरत सीख लें आप। एक होता है जान लेना, पूछ लेना, लेकिन मुफ्ती साहब ने फरमाया दारुल इफ्ता आकर
آپ مفتی صاحب سے صورت سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی معاملات جو ہیں بالخصوص کاروبار سے متعلق جو شرعی معاملات ہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے حوالے سے ایک تعداد ہے لوگوں کی وہ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہے ہمارے باپ دادا زکوٰۃ نکالتے تھے, خاندانی طور پر ہم زکوٰۃ نکالتے آئے ہیں, اور بھائی سارے مسائل ہمیں پتہ ہے, ہم کوئی آج سے تھوڑی زکوٰۃ فرض ہوئی ہم پہ, ہمارے تو دادا بھی نکالتے تھے, تو والد بھی نکالتے تھے, تو بڑے بھائی بھی نکالتے تھے, ایک نظام بنا ہوا ہے, ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں میمن نہیں ہوں, اردو اسپیک ہوں, ٹھیک ہے, مطلب میں محبت میں نہیں عرض کر رہا کہ میں میمنوں کی تعریف کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں میمن قوم کو جس انداز پر زکوٰۃ نکالتے دیکھا ہے جی وہ انتہائی متاثر کن ہے. جو لوگ آتے ہیں وہ ایک ایک پیسے کا حساب کریں گے, اس پر تو زکوٰۃ نہیں بنتی, پھر اہتمام کریں گے کلوزنگ کرنے کا کہ ہم سال کے فلاں تاریخ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, وہ ہماری کلوزنگ ہو رہی ہے, یہ مسئلہ رہ گیا, یہ مسئلہ رہ گیا, یہ مسئلہ رہ گیا. یہ رجحان اور برادریوں میں پایا جاتا ہو میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے میرا تجربہ محدود ہے, ایریا محدود ہے, تو یہ بات ہوتی ہے باپ دادا سے جو تربیت مل رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو جس نے آپ اپنے باپ دادا سے جو تربیت پائی ہے اس کا ذہن ویسی ہوگا. ورنہ تو ایک طبقہ ہے جو زکوٰۃ کو سمجھتا ہے کہ نہیں پیسے کم ہو جائیں گے, نہیں زکوٰۃ نکالیں گے تو سارا مال ختم ہو جائے گا. وہ اسی وہم کے اندر, اسی گمان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا, اس کا خلاصہ یوں ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو, تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں شر ہو. تو بعض اوقات ہم جس چیز کو جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا معاملہ, وہ ریئلٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے ختم ہوا. نیت یہ تھی کہ کچھ مزید کالز بھی شامل کی جائیں اور وہ موجود بھی ہیں, لیکن بہرحال سلسلے کا دورانیہ ختم ہوا. انشاءاللہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن مدنی چینل کی نشریات جو ہے وہ راؤنڈ کلاک جو ہے جاری و ساری ہے. تو آپ جب تک دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور مدنی چینل کا کوئی بھی سلسلہ ہو وہاں سے آپ اپنے لیے اصلاح کے لیے ترغیب و ترہیب پہ مشتمل مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے.